اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الصادق الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 23 چل رہا تھا، آیت نمبر 166 سے لے کر 170 تک آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ یہ چھٹا پارہ ہے اور پہلا پاؤں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ 2 رکوع قبل اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اس سوال کو بیان فرمایا جو کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کی کتاب جو وقتاً فوقتاً اس کی آیات اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ ان کے اوپر تورات پوری کی پوری مکمل طور پر اتری، قرآن مجید مکمل طور پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو ساری کتاب اکٹھے ہی آپ پر اتار دی جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا جواب کئی انداز سے دیا۔ پہلا جواب تو یہ دیا کہ اے محبوب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا یہ بیہودہ لوگ ہیں، اگر آپ سے اس طرح کے سوال کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی سوال کر کر کے بہت تنگ کیا اور عجیب عجیب سوالات کی، اور یہ نافرمان قوم ہے، یہ قاتلین انبیاء ہیں، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے اور ان کی تکذیب کی ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ محبوب آپ پریشان نہ ہوں۔ پہلا جواب تو یہ دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ ان کو قرآن مجید کے اترنے پر تو اعتراض ہے، وحی کے اترنے کی طرف یہ توجہ نہیں کرتے کہ ہم آپ کی طرف جو وحی اتار رہے ہیں وہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اتاری ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، تمام نبیوں کی طرف۔ تو ان کو وحی کے ذریعے آپ اللہ کے نبی نظر نہیں آتے۔ یہ دوسرا جواب تھا۔ تیسرا جواب آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، حالانکہ آپ اپنے دلوں کے اندر آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اپنی کتابوں سے مکمل طور پر شواہدات یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ چکے تھے اور اللہ کے نبی کی ہر بات کو یہ سمجھتے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی، ضد اور اناد، بغض اور کینے کی وجہ سے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا محبوب اگر یہ آپ کے اوپر اعتراض کرتے اور آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کو اللہ کا نبی نہیں تسلیم کرتے تو کوئی بات نہیں، ان کو دفعہ مارے۔ اللہ خود آپ کی گواہی دے رہا ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، جو آپ کی طرف کتاب اتر رہی ہے وقتاً فوقتاً بتدریج آیات اتر رہی ہیں، ان کو اگر یہ اعتراض ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اللہ خود گواہی دے رہا ہے محبوب بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، جو آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے، انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل فرما رہا ہے۔
یہ اللہ کی مرضی کے مطابق اتر رہا ہے، یہ اللہ کی منشا کے مطابق اتر رہا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ اتر رہا ہے، تو ان کو کیا اعتراض ہے جب اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ اترنے والی کتاب اللہ کی کتاب ہے، لا ریب اور لا شک کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، ملائکہ کی عظیم اور نورانی جماعت بھی اس بات پر شاہد ہے، گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب، اور اس کو لانے والے فرشتوں کے سربراہ، فرشتوں کے سردار، روح الامین جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو لا رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا فرشتوں کے سردار خود لانے والے ہیں، اور تمام فرشتے اور ان کے سردار اس بات پر گواہی دے رہے ہیں یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، جس چیز پر اللہ گواہی دے دے، اللہ کے علاوہ اللہ کو کسی اور کی گواہ کی ضرورت ہی نہیں، کسی کی گواہی کی ضرورت ہے، اللہ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ گواہ کافی ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اعتراض کریں۔ لیکن ان کو ایک بات سمجھا دیں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، پکی بات ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں اور گمراہی میں دور جا پڑے ہیں وہ، اور وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ ایک کفر کرنے والے، ایک اللہ کے راستے میں لوگوں کو ہدایت کے راستے کے اندر لوگوں کے لیے رکاوٹ بننے والے لوگ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی معاملے کے اندر دین کے بارے میں رکاوٹ نہ بنے۔ آج کے مسلمان کے کردار کو دیکھ کر کافر کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر اس وجہ سے نہیں آتے کہ مسلمانوں کا کردار ایسے، ہم خود رکاوٹ ہے دین اسلام، ہم مسلمان خود رکاوٹ ہیں دین اسلام میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھی جماعت کے اندر جا رہے تھے کسی غیر مسلم ملک میں دعوت دینے کے لیے، تو راستے میں جہاز پر کے بڑے بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہتے دعوت تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ ادھر چلے جاؤ، لیکن مہینے کے اندر 29 دن لوگوں کو یہ کہنا کہ اے لوگوں ہم جھوٹے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اور ایک دن کہنا اسلام سچا ہے، اسلام سچا ہے، اسلام سچا ہے۔ بس لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہمارے کردار سے تو لوگ سمجھ سکتے ہیں اسلام سے دور ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ اسلام سچا مذہب ہے، ہم غلط ہو سکتے ہیں، اسلام غلط نہیں ہو سکتا، تو وہ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ تو یہی بات ہے، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جھوٹے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اسلام سچا مذہب ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے جھوٹے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اسلام سچا مذہب ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی بارے میں، دین اسلام کے بارے میں رکاوٹ نہ بنے، اور رکاوٹ تب بنے گی جب ہم جھوٹ بولیں گے، ہم دھوکہ کریں گے، ہم فریب کریں گے، اور ہم حقوق العباد کا خیال نہیں کریں گے، ہم نافرمانیاں کریں گے، تو پھر لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں گے یہی مسلمان ہیں، تو بہتر ہے ہم مسلمان نہ بنیں، تو ہم رکاوٹ ہے نا۔ تو دین اسلام میں ہمیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں اور گمراہی میں دور جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اپنے اوپر بھی اور لوگوں پر بھی۔ اپنے اوپر کا مطلب یہ ہے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو یہ بڑے ظلم کرنے والے اپنے اوپر۔ انہوں نے اسلام کی حقانیت کو نہیں سمجھا یا سمجھ گئے قبول نہیں کیا، تو یہ ظلم کرنے والے اپنے اوپر۔ تو فرمایا لوگوں پر زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ ہدایت کا راستہ تو اللہ نے دکھانا ہے نا ہمیں، اگر اللہ توفیق نہ دے تو کسی کو ہدایت کی بات سمجھ ہی نہ آئے۔ تو جب اگر کوئی ہمیں ہدایت کی بات سمجھ آتی ہے تو یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے وما توفیقی الا باللہ، مجھے توفیق نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، اللہ توفیق دے رہا ہے مجھے۔ تو اس لیے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، دین اسلام کی حقانیت ہمیں سمجھ آتی ہیں، قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کے ایک ادا سے ہم محبت کرنے والے ہیں، تو یہ چیز اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ آتا ہے،
اس بات پر اس کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اپنے دروازے پر۔ کتنے لوگ ہیں حسن و جمال کے لحاظ سے بھی ہم سے زیادہ ہوں گے، قد و قامت کے لحاظ سے بھی ہم سے زیادہ ہوں گے، مالی لحاظ سے بھی ہم سے زیادہ ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتے، ان کو توفیق نہیں ملتی۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے اور اس کی توفیق ہے، اور ہمیشہ ہمیں ایسی ہدایت اور توفیق دیتا رہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت کا راستہ نہیں دکھائے گا جو کفر کرنے والے اور ظلم کرنے والے۔ ہاں ان کو ایک راستہ نظر آئے گا، ان کو ایک ہی راستہ سمجھ آئے گا، اور وہ راستہ ہے جہنم کا۔ الا طریق جہنم، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا، ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آئے گے، اور جہنم میں وہ جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ پر یہ بات آسان ہے کہ نافرمانوں کو جہنم میں کیسے پھینکنا ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ رب العزت نے ہمیں خطاب کر کے فرمایا، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچ کے ساتھ رسول تشریف لے آئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے، وہ حق اور سچ کے ساتھ تشریف لے آئے اور رب کی طرف سے تشریف لے آئے۔ تو لہذا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تو فآمنوا خیر لکم، تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہ بہتری ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، ایمان نہیں لے آؤ گے، تو یاد رکھنا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ فرمایا تم ایمان نہیں لے آؤ گے، کفر کرو گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، اور جب نافرمان انسان بنتا ہے تو پھر ایک تن کا بھی اس کو نقصان دے دیتا ہے جب اللہ حکم فرماتا ہے، وگرنہ جب ایمان پر پختہ ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں دیتی، بلکہ ہر چیز اس کا ادب اور احترام کرتی۔ تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ سچی محبت کریں، قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں اور اس کی تلاوت کریں اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔